ہمارے قلوب کو مجلہ فرمائے۔ قریب قریب ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ وآلہ واصحابہ ومحبیہ وتابعیہم بإحسان الی یوم الدین اجمعین، اما بعد، فقد قال سبحانہ وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ بزرگان محترم، معزز حاضرین اور محترم سامعین، آج حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ فاتحہ کی محفل مجلس میں ہم حاضر ہیں۔ میر صاحب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک بندوں میں سے ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دین کا نمونہ بنا کر دنیا کے اندر بھیجتے ہیں۔ کہ فاتحہ کی مجلس، قدس شریف کے محافل، اس کی عظمت بہت زیادہ ہے اور اس کا فائدہ بھی بہت ہے۔ انسان کی زندگی میں مختلف مرحلے ہیں، کھانا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا پھرنا اور محنت کرنا، کمانا، بال بچوں کے ساتھ رہنا، دوست احباب کے ساتھ رہنا، نوکری کرنا۔ زندگی کے ظاہر ہے کتنے مراحل ہیں۔ ان تمام مراحل میں آدمی کو شریعت پر چلنا ہے۔ کوئی سانس بھی شریعت سے ہٹ کر انسان اگر لیتا ہے تو اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے اور وہ پوچھا جاتا ہے۔ بزرگان دین کی زندگی اسی لیے بیان کی جاتی ہے کہ زندگی کے ہر مرحلے میں وہ رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر ہم بولنا چاہیں شریعت کی باتیں تو ظاہر ہے مہینوں لگ جائیں گے، پھر بھی شریعت کی باتیں باقی رہیں۔ کمانے سے متعلق جو حساب مسائل ہیں، نوکری کے مسائل ہیں، بیوی بچوں کے ساتھ رہنے کے مسائل، والدین کے حقوق، کتنے کیا کچھ بیان کریں گے آدمی، گھنٹوں لگ جائیں گے اور پھر بھی مسائل بیان نہیں ہو سکتے۔ لیکن بزرگوں کی زندگی وہ ایک ایسا نمونہ ہے کہ تھوڑے وقت میں آپ کو اپنی زندگی کے ہر مسئلے کا حل ہے۔ اسی لیے یہ قدس شریف اور بزرگوں کے محافل بڑی قدر و قیمت کے ہیں۔ آپ اپنی زندگی کا کون سا مسئلہ چاہتے ہیں؟ آپ نوکری کا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی مل جائے گا ایک مسلمان کو نوکری کیسا کرنا چاہیے۔ آپ رات گزارنا چاہتے ہیں تو ان کی زندگی مل جائے گا ایک مسلمان کو رات کے کیا احکام ہوتے ہیں، دن کے کیا احکام ہوتے ہیں، ملازمت کے کیا احکام ہوتے ہیں۔ انسان کو حکومت کرنا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے، تجارت کرنا، سارے مسائل ایک بزرگ کی زندگی میں بالکل مختصر تھوڑے وقت میں سب مل جاتے ہیں۔ ہمارے میر صاحب اللہ تبارک تعالیٰ کے ایسے بزرگ بندوں میں سے ہیں جن کی زندگی ہر شعبے میں نمونہ ہے۔ وہ یہاں حیدرآباد میں جب تھے تو بہت بڑے عہدے پر تھے، کسی چیز کی کمی اللہ تعالیٰ نے ان میں نہیں رکھی تھی، ہر اعتبار سے وہ یہاں خوش تھے، خوشحال تھے، کوئی کمی دنیا کی نہیں تھی۔ لیکن وہ نمونہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے جو مالدار ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو غریب ہیں، آپ نے یہاں سے بڑے عہدے کو چھوڑ کر ہجرت فرمائی۔ تو زندگی کا ایک نمونہ ہے کہ سارا ساز و سامان اللہ کے راستے میں آدمی وقت کر دیا اور دے دیا اور پھر کیسے خوشحال زندگی گزارنا۔ جب یہاں تھے تو کتنے بڑے عہدے پر تھے، کیسے مالدار تھے۔ مالداروں کے لیے نمونہ ہے کہ وہ شریعت کے مطابق کیسی زندگی گزارتے ہیں۔ میر صاحب کے سالانہ فاتحہ کے موقع پر ہماری حاضری یہ بھی سعادت اور خوش قسمتی ہے۔ اس موقع پر ایک خاص بات جو میں ذکر کرنا چاہتا ہوں وہ
हमारे इस वक्त हैदराबाद का सबसे अहम बड़ा मसला है। उस मसले का हल है उसमें, और बहुत बड़ा मसला है, छोटा मसला भी नहीं है, बहुत बड़ा मसला है। और एक आध आदमी का नहीं है, पूरे हैदराबाद का मसला है। मर्दों का मसला है, औरतों का मसला है, घर 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 के पूरे घर का मसला है। आप देखते हैं कि हर वक्त हमारे घरों के अंदर ये है कि असरात हो गए, शैतान आ गया, खुला हो गया, साया सपट हो गया, या किसी ने सिद्धी अमल करा दिया, या कोई हमारे कारोबार को ख़राब कर दिया, या कुछ। अरे सुबह शाम तक पूरा हैदराबाद का यही हाल है। घर का घर हैदराबाद में बस ये है कि अमलियात करा दिए लोग और हमको जो परेशान कर दिए, ये शैतान आ गया घर में। ये कोई छोटा मसला नहीं है, इतना बड़ा मसला है कि इसके लिए पूरा घर का घर परेशान है। बड़े बड़े मालदारों के घरों में है और नादार लोगों के घरों के अंदर है, मर्दों से ज़्यादा औरतों के अंदर है। बच्चों के अंदर भी आजकल जो है ये आ गया कि ये शैतान आ गया और फना हो गया ये। और इसके लिए जो मसला बन गया है कि इसके इलाज के लिए आमिलों के चक्कर में पूरा हैदराबाद है। ये कोई बोलने की बात या इनकार कर नहीं सकता कोई आदमी। जहाँ देखो सब आमिलों की चक्कर। आमिल के बारे में मैं एक बात बोलता हूँ, और ये बात आप तजुर्बे की है हर आदमी के। आमिल कोई भी शैतान को तो भगाया नहीं। हैदराबाद में जितने आमिलों के पास जाते हैं ना, कोई आमिल घर में शैतान आ गया और जाते कोई भी भगाया तो नहीं। अलबत्ता ऐसा किया कि जिस घर में शैतान नहीं था वो शैतान को लाके छोड़ दिया। ये करता अलबत्ता वो आमिल। पूरे हैदराबाद के आमिलों का यही हाल होगा कि कोई शैतानों को भगाते नहीं। और देख रहे हैं हम, और लोग थोड़ा बहुत सा नहीं, हज़ारों रुपया उसको दे के आते हैं। और यहाँ तक हम देखते हैं कि 60-60, 70-70 हज़ार रुपया लोग आमिल को देते हैं। 1-1 लाख रुपया आमिल को देख कर आते हैं, और कुछ करता ना कुछ होता जाता है, जहाँ का वहाँ रहता है। वो शैतान भी इतना होशियार हो गया है आजकल कि आमिल के पास जाके आते हैं, पैसे उसे देते हैं, तो उन क्या करता है, अब 6 महीने 1 साल भर तक खामोश बैठता हूँ, ताकि मालूम हो जाना कि वो आमिल साहब अच्छे हैं और असर हो गया आपके। फिर उसके बाद आहिस्ता से जो उठता है पहले से ज़्यादा परेशान कर देता है। ये मसला पूरे हैदराबाद का मसला, और इसकी हमको बड़ी जगह जगह मैं बोलते रहता हूँ। और ये आज इस मजलिस के अंदर आपको मैं उसका हल बताता हूँ, और वो हल है हजरत की ज़िंदगी में। सुबह आज इसके दिन की मजलिस है। अब हम 1970 की बात है, 1970 हाँ 76 हाँ 1976 की बात है ये कि 1976 में पानी के जहाज़ से हज गए थे। और उस वक्त में इरादा ये था कि दलाइल खैरात में मदीना तैयबा में ख़त्म करूँ। दलाइल खैरात उन दिनों में मदीना तैयबा में लोगों को पढ़ने की इजाज़त नहीं देते थे। वो मुतव्वा तलाश करता और कहीं भी नज़र आए तो कर लेता था, पकड़ लेता था। ये दलाल खैरात का मसला था। लेकिन मेरा तो इरादा ये था कि कैसा भी यहाँ पढ़ना ही है दलाइल खैरात। और उसके लिए क्या करनी चाहिए, जहाँ जहाँ दलाइल खैरात के लिए तलाश करना था कर दिया। मैं नहीं मिली दलाइल खैरात। हज़रत उनके साहिबजादे थे हमारे हज़रत ज़ियाउद्दीन रहमतुल्लाह अलैह के, और उनका कुतुबखाना था जो फजलुर रहमान था, जिनका कुतुबखाना कदीम किताबें फरोख्त करते थे। उनके पास भी गया मैं, हज़रत दलाइल खैरात फराहम कीजिए, मैं पढ़ना चाहता हूँ। इसके पास से लेकर नहीं गया, क्योंकि ले जाने के लिए भी किताबों की तलाश करते थे, उसको पकड़ लेते थे, गिरफ्त कर लेते थे। तो बोले भाई दलाइल खैरात नहीं मिलती। अब मैं फिक्र में था कि आज तो पढ़ के ही जाना है कैसा दलाइल खैरात। तो मैं हज़रत के पास गया। हज़रत वो कौन सा बाप था, वो जो था बारह संख्या रहते थे, लेकिन मस्जिद नबवी में एक जगह हज़रत की मुकर्रर थी। मैं हज़रत के पास जाकर अर्ज़ किया, हज़रत और मैं दलाइल खैरात पढ़ना चाहता हूँ, मैं दलाइल खैरात नहीं है, आप मेरी कोई रहनुमाई कीजिए। हज़रत क्या किए, मुझे पहले मैं और एक इतर की शीशी भी थी, हज़रत की खिदमत पेश किया मैं। तो फरमाया पहले सबसे पहले तुम फौरी सो जाओ और इतर हुजूर की खिदमत में पेश करो उसको।
اور وہ بھی مشکلات آپ جانتے ہیں، اس وقت کے مشکلات کا اندازہ نہیں ہے آپ لوگوں کو، تو اب یہ ایسا کوئی کام کرنا بھی ہمت کی بات تھی۔ میں گیا اور حضرت بتا دیے ترکیب، فوراً جاؤ اسی وقت، دیر مت کرو، اور پائن میں بیٹھ جانا اور وہاں سے پیش کر دینا۔ میں سیدھا پائن میں اسی وقت گیا اور جا کر بیٹھ کر حضور کی بارگاہ خدمت حضرت نے پیش کیا تھا کہ متوا گیا وہ، اس کے بعد آیا وہ آ کے وہ دیکھا وہ کیا کریں، تو میں اس وقت تک سب کر چکا تھا۔ حضرت کی خدمت میں آ کے عرض کر دیا، میں کیا حضرت کے دلائل الخیرات کا معاملہ، تو اپنے ساتھ ہوتا کیا ہے اس سے اندازہ کیجیے حضرت کے مقام و مرتبے کا۔ تو میں حضرت سے عرض کر رہا ہوں، بالکل بازو میں ایک صاحب چھوٹی اتنی سی مصری دلائل الخیرات پڑھ رہے ہیں، اور وہ صاحب سن لیے جو میں حضرت سے گفتگو کر رہا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت میرے پاس دلائل الخیرات ہے، یہ حضرت مطلب دے دیجیے آپ۔ اسی وقت حضرت لے کے مجھے دلائل الخیرات دے دیے اور دے کے پڑھے، بتائے کہ بھائی اس کو پڑھ لے کے آنا پھر تم۔ میں بولا حضرت میرے اجازت بھی دینا اس کی، تو تم پڑھ لے کر آؤ۔ تو میں ظاہر پڑھ لیا، میرا شوق تھا وہ، تو پڑھ کر پھر دوسرے دن حضرت کی خدمت میں جا کے وہ دلائل الخیرات پڑھ لیا، حضرت یہ لے لیجیے بول کے دے دیا میں۔ اور اتفاق سے وہ صاحب پھر وہیں آ کے بیٹھے، انہوں نے کہا کہ اب وہ اجازت دینا، بولے تو کتاب لکھی کہاں ہے، کاغذ پہ لکھنا، تو انہوں نے کہا نہیں حضرت یہ کتاب میں بالکل دے دیا ہوں، حضرت مول صاحب کو دے دیجیے کتاب۔ وہ کتاب دے دیے، پھر حضرت عربی میں اپنے خط سے اس پر پوری اجازت دے دی، اپنی لکھ دیے میرے لیے۔ تو یہ جو دلائل الخیرات ہے، اس واقعے کو بیان کرنے کا مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو دلائل الخیرات ہے آپ کا ایسا مکمل 100% جسے بولتے ہیں نا 100%، 100% آپ کے ہر مسئلے کا علاج ہے۔ اور بالخصوص یہ جو شکلی عملیات ہیں، شیاطین ہیں گھر کے اندر، یہ پوچھو مت ایسا بھاگتے ہیں۔ آپ کو قصہ سنا تو میں یہ موقع نہیں ہے، صرف 5-7 منٹ بولنا چاہ رہا تھا، 5 منٹ تو ہو ہی گئے ہیں، 2-4 منٹ اور سن لیجیے۔ تو یہ جو گھروں میں شیاطین آتے ہیں، ہمارے محلے میں ایک گھر میں تھا، شیطان آ گیا تھا، اور کسی سے گیا ہوا نہیں شیطان، وہ جتنے عامل ہیں پورے حیدرآباد کے وہ سارے عامل آ گئے، سب کام کر لیے، یہاں تک کہ وہ صاحب تھک کے ایک غیر مسلم عامل کو بلایا، کافر، اس سے بھی نہیں گیا، ارے کیا جاتا ہوں بلاؤ، اور بات کیا ان صاحب، بولا نہیں جاتا میں۔ پھر اس کے بعد کیا کیے، وہ پولیس میں کچھ عمل کرنے والے، عملیات کرنے والے عاملہ ہوتے پولیس میں، وہ پولیس میں رجوع ہوئے تو پولیس کے عامل کو لائے وہ صاحب، ہمارے محلے کا واقعہ ہے، اور میں موجود تھا۔ اور وہ پولیس کا عامل آ کر جب اپنا کام شروع کیا تو ان کے سامنے ہی بولے، ارے تو کیا میرے کو بھگاتا، اب میں تیرا کیا کام کرتا ہوں دیکھ، اس کے جوتے اڑنے لگے، یہ کام کرو گے۔ تو وہ اخباروں میں آیا، سب آیا، اپنے جوتے چھوڑ کے وہ عامل چلے گیا۔ یہ سب یہ ایسے میں تو صبح شام دیکھتے رہتا ہوں میں سارے واقعات۔ پھر ان ایک بات بولا، وہ سنا تو میں آپ کو، بولے بھائی تو جاتا کدھر، کیسا جاتا تو آخر؟ انہوں نے بولے صاحب میں کیسا بھی جاتا ہوتا نہیں، میں آپ کو سناتا ہوں، میں آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ سے اچھا وہ عبدالقاری عبدالباسط وغیرہ لہر میں پڑھتا ہوں، آپ جو پڑھتے ہیں برابر پڑھتا ہوں، وہ جاتا ہوتا نہیں ہوں۔ بولا میں جاتا ہوتا نہیں، کیا کوشش کر رہے ہیں آپ، عملیات دیکھ رہے ہیں نا، میں جاتا ہوں ایک ہی چیز سے، وہ ہے دلائل الخیرات۔ میں دیکھو فلاں گھر میں نہیں جاتا ہوں، اس بات ہے کہ وہ صاحب دلائل الخیرات اس نے کہا تو یہ دلائل الخیرات میں جامعہ میں جو مجالس محافل ہوتے رہتے ہیں، ہر سال بولتا ہوں میں، یہ دلائل الخیرات آپ کا بہترین علاج ہے، اس کو پڑھے۔ یہ کیا چیز ہے صاحب؟ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام، شروع سے اخیر تک درود و سلام، درود و سلام، درود و سلام۔ اور پھر یہ کتاب کیسی کتاب معلوم ہے آپ کو؟ اس کتاب کے جمع کرنے والے صاحب امام جزولی رحمۃ اللہ علیہ، یہ اپنے وقت کے اولیاء کبار میں سے تھے، بہت بڑے ولی، دنیا میں ان کی شہرت۔ تو وہ ایک مرتبہ سفر کرتے ہوئے ایک جنگل میں ایسا بھٹک گئے، پریشان ہو گئے۔ پریشان ہونے کے بعد ان کو پیاس لگی پانی کی، تو جنگل میں پیاس کے لیے مشکل تھی، پانی کی تلاش کرتے کرتے ایک کنواں نظر آیا۔ اس کنویں کے پاس پہنچ کر دیکھے تو پانی بہت گہرائی میں ہے، ڈول اور رسی بھی نہیں ہے نکال سکیں، اترنے کے لیے کوئی سہولت بھی نہیں ہے، پریشان تھے۔ اتفاق سے اس جنگل کے اندر ایک جھونپڑی تھی، اس جھونپڑی کے اندر لوگ رہتے تھے، جھونپڑی میں جیسے بھی رہتے، تو اتفاق سے اس جھونپڑی میں سے ایک لڑکی
باہر نکلی اور دیکھی کہ مولوی کے پاس ایک کوئی صاحب مسافر معلوم ہوتے ہیں، وہ آئی کیا ضرورت ہے آپ کو؟ تو کہا کہ دیکھو میں مسافر آدمی ہوں، پانی کی تلاش میں پیاس لگ رہی ہے، کوئی چیز نہیں ہے، ڈول رسی بھی نہیں ہے، کیسے پانی نکالوں میں؟ کیا ہے حضرت یہی بات ہے نا؟ ہاں یہ بات مولوی کے قریب آ کر بس دم کر مولوی کے اوپر، تو دیکھتے ہی دیکھتے پورا پانی اوپر آ گیا، حضرت پی لیجیے وہ پانی پیجیے۔ اور پینے کے بعد اب ان کو حیرت یہ تو وہ بزرگ اللہ میں تو بزرگ تھے حقیقت میں، اولیاء کرام میں ان کا نام تھا، اگر اتنے بڑے بزرگ، اور یہ بچی جھونپڑی میں رہنے والی، وہ بھی کوئی بڑی خاتون نہیں، ایک بچی جھونپڑی میں رہنے والی جنگل کے اندر جہاں کوئی انسان کا نام و نشان نہیں، ویسی جھونپڑی میں رہنا، وہ حیرت پیدا ہو کر یہ بتاؤ کہ تم کیا دم کرے اس کے اندر؟ وہ بولی میں دم نہیں بتاتی ہوں۔ تو بولی کہ انہوں واسطہ دیے بزرگان دین کا اور ختم دیے کہ تم کو بتانا پڑے گا بیٹی، تو بولی جب یہ واسطہ دے رہے ہیں تو میں بتاتی ہوں۔ تو بولی میں کچھ نہیں کری، اس میں درود شریف پڑھ کر دم کر دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ دیکھیے درود شریف یہ ہوتا ہے، ہر مرض کا علاج ہے، ہر مرض کی دوا ہے، صلی علی محمد۔ تو یہ ہے اپنی وہ حضرت فرمائے کہ بیوی میں بچی بیٹی ہے تو بتاؤ کہ کون سا درود شریف پڑھی؟ وہ جی یہ نہیں بتاتی، میں یہ نہیں بتاتی۔ تو اب وہ اس کے خاطر سارے دلال کرا دیکھتے ہیں خود کہ اس کے خاطر میں پوری دنیا کا سفر کر کے جہاں جہاں جتنے درود شریف تھے ان سب کو جمع کیا، اور جمع کر کے اس کتاب کو پھر وہ بچی کے پاس جب پیش کیا میں، تو اس بچی نے کہا اس میں وہ درود شریف موجود ہے جو میں پڑھی۔ تو بولے بچی وہ بتانا کون سا ہے؟ یہ نہیں بتاتی، میں نے کہا یہ دلائل الخیرات ہے، حضرت مجھے اجازت دیے، باقاعدہ اجازت نامہ لکھے، اور مجھے ایسی اجازت دی ہے کہ میں سمجھتا ہوں حیدرآباد میں سینکڑوں سے بھی زیادہ لوگ ہوں گے جن کو میں اجازت دیا ہوں، دیتے رہتا ہوں۔ آج کی اس مجلس میں آپ سے میں یہ خواہش کروں گا کہ دلائل الخیرات کو درود شریف سے بڑھ کر کوئی اور وظیفہ ہو سکتا ہے صاحب دنیا میں؟ کوئی مسلمان سوچ بھی سکتا ہے درود سے بڑھ کر وظیفہ؟ حضور خود فرمائے کہ درود شریف کو تم ہمیشہ اپنا وظیفہ بنا لو، ہر کام تمہارا پورا ہو جائے گا، تمہاری نوکری سلامت رہیں گی، تمہاری دنیا سلامت رہیں گی، تمہارا سب کام سلامت رہیں گی۔ شیطان تو بھاگنا ہی بھاگنا ہے، بچہ شیطان بھاگتا ہے۔ تو میں حضرت کی یہ کرامت ہے، یہ کرامتیں حضرت کی سب جانتے ہیں۔ میں حضرت سے ملاقات کیا اور مجھے یہ بات جو حضرت سے دیکھا میں، تو میں حضرت کا بہت مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے دلائل الخیرات کی اجازت دی تھی۔ میں آپ سب سے یہ خواہش کرتا ہوں کہ اب حیدرآباد میں سمجھتا ہوں کہ 2000-3000 حضرات کو تو میں دلائل الخیرات پڑھنے پہ لگا دیا۔ سبحان مطلب ہم دیں بے حساب دلائل الخیرات، بس اس کے سوا کچھ نہیں، تمہارا علاج عامل بات جانے کی ضرورت نہیں۔ اب حیدرآباد میں دلائل الخیرات کے مجالس محافل ہو رہے ہیں، آپ کے ان کے لیے کہ ہم خود بھی ماہانہ پوری مکمل دلائل الخیرات سارے لوگ مل کر جیسے قرآن مجید پڑھتے ہیں، ایک آدھ پارہ نہیں، دلائل الخیرات کے مجالس ہو رہے ہیں۔ دلائل الخیرات کے اب ہمارے شہید اللہ بشیر کے پاس بھی ہوتی ہے دلیل الخیرات، لیکن وہ کیا کرتے ہیں ہر ایک کوئی ہفتے کا لے لیتا، کوئی اتوار کا، کوئی پیر کا، کوئی منگل کا، کوئی چہارشنبے کا، لیکن ایک دلائل الخیرات کی مجلس ہم ایسی قائم کیے ہیں کہ ہر آدمی پوری دلائل الخیرات زیادہ دیر سے 2 گھنٹے لگتے ہیں، 2 گھنٹے میں دلائل ہمارے یہ بھی آتے ہیں اس میں دلائل الخیرات کی مجلس کے اندر۔ تو یہ آپ لوگ آج کی اس مجلس میں میری خواہش یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز کرے، اللہ اس کی محبت میں ہماری حیات و ممات ہو اور انہی کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ صلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ و آلہ و اصحابہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔